السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے اوامر ملائکہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی چاہت کے خلاف آئیں گے۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزو، اللہ رب العزت کے اوامر، اس کے احکام ملائکہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی چاہت کے خلاف آئیں گے۔ اللہ کے احکام ملائکہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کی چاہت کے خلاف احکام آئیں گے۔ اطاعت کا جو کمال ہے، اطاعت کا جو کمال ہے وہ معمول کا پورا کرنا نہیں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ اطاعت کا کمال معمول کا پورا کرنا نہیں ہے۔ اطاعت کا جو کمال ہے وہ حال کے امر کا پورا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ حال کا امر پورا کرنا۔ اطاعت کا کمال معمول کا پورا کرنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معمول کا تو عمل کرنے والا عادی ہو جاتا ہے۔ عمل کرنے والا معمول کا عادی ہو جاتا ہے، اور یہ اصولی بات ہے کہ آدمی جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے وہ عمل اس کے لیے مجاہدہ نہیں رہتا، اس کے لیے وہ عمل مجاہدہ نہیں رہتا۔ مجاہدہ وہ عمل بنتا ہے، میری بات توجہ سننا، مجاہدہ وہ عمل بنتا ہے جو، اور مجاہدہ وہ حکم مجاہدہ بنتا ہے جو حکم معمول کے خلاف آئے، جو حکم معمول کے خلاف آئے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ملائکہ سے لے کر صحابہ تک میرا دل چاہتا ہے کہ مواقع بیان کروں، کیونکہ زمانے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے جتنے دین پر آدمی چل سکتا ہو اتنے دین پر چلے، اور اس پر یہ آیت فٹ کر دیتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ نے کسی انسان کو اس کی وسعت سے اور اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا۔ حالانکہ اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم کر سکتے ہو کرو، جو تم نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دو، یہ مطلب ہرگز نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ نے انسان کو جتنے احکام، جتنے کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس کے کرنے کی اس کے اندر طاقت رکھی ہے۔ ہماری بات پر غور کرنا ذرا، فرق کیا ہے؟ جو کر سکتے ہو کر لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جتنے کا ہم نے تمہیں مکلف کیا ہے اتنا کام کرنے کی ہم نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں افسا کے بیان سے۔ فرما رہے تھے بیان میں کہ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا ہے، ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس سے ایک معمولی کام کے لیے کہا کہ بھئی ذرا اٹھ کے یہ کام کر لو، کہنے لگا جی بالکل ہمت نہیں، بالکل ہمت، کیونکہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت مخفیہ ہے
اور ایک قوت ظاہریہ ہے. ایک ظاہری طاقت ہے، ایک چھپی ہوئی طاقت ہے. بہت دھیان سے بات سننا. دو طرح کی طاقتیں انسان کے اندر ہیں، ایک چھپی ہوئی ہے، ایک ظاہر ہے. جب کوئی امر آتا ہے تو یہ اپنی ظاہری طاقت سے اس امر کا مقابلہ کرتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. ہماری بات بہت جاگ کر سننا. یہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، معمولی کام یہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، بالکل ہمت نہیں. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس کے بستر پر ایک سانپ آ گیا. ہماری بات بہت دھیان رکھیں. بستر پر اس سانپ کو دیکھ کر یہ جس قوت کے ساتھ اٹھا ہے، اس قوت کی نہ کوئی ضرورت تھی، نہ اتنا جلدی اٹھنے کے لیے کہا تھا، آرام سے اٹھ کے کام کر. لیکن اس کا اس وقت کا اٹھنا اور اٹھنے کے لیے ایک قوت استعمال کرنا، اگر کوئی بڑے سے بڑی رکاوٹ اس وقت آ جائے جو اس کو روکنا چاہے اٹھنے سے، تو یہ اس کا مقابلہ کر لے گا. ہم بہت اہم بات رکھتا ہے، ورنہ اس نے کہا تھا کہ میں نہیں اٹھ سکتا. ہم بہت اہم بات رکھتا ہے. میں نہیں اٹھ سکتا. بستر پر جو سانپ آیا ہے اس نے اس کو اس قوت سے اٹھایا ہے کہ اگر اس وقت اس کو کوئی روکے تو یہ اس کے روکنے سے روکے گا نہیں. بس سمجھتے تھے بس اتنی سی بات ہے کہ اگر حال کے امر کے پورا کرنے کی اہمیت مسلمان کے دل میں جہنم کے عذاب اور قبر کے سانپ اگر اس اعتبار سے قوت یقین حاصل ہو جائے تو پھر یہ قوت عملیہ اور یہ قوت مخفیہ یہ ظاہر ہو کر رہے. اور اگر یہ یقین نہیں ہے اور اس کو بستر کا سانپ نظر نہیں آیا ہے، یہ لیتا رہے گا، یہ کہے گا میری ہمت نہیں ہے اس کام کے لیے اٹھنے کی. میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، آپ سے غور کریں. اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آخرت کا عذاب اس طرح مستحضر نہیں ہے جس طرح بستر کا سانپ اگر اس طرح مستحضر نہیں ہے، تو کتنے منکرات، کتنے محرمات جن کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ مسلمان یہ کہہ کر گزرے گا کہ حالات کا تقاضا ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنا کا مکلف کیا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہم نے ایک مثال عرض کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها پر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے کا حکم دیا ہے اتنا حکم کے پورا کرنے کی انسان میں طاقت رکھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ ہے آپ جو کہہ رہے میں نہیں کر سکتا، اگر آپ نہ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مکلف کیوں کرتے؟ ہم بہت ایک بنیادی بات ہمیں عرض کر رہے ہیں. مدینہ مرکز بیجاپور.com. اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے سے عمل کی توفیق کی دعا کراتے ہیں. میری بات ذرا توجہ چاہیے. میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے عمل کی توفیق کی دعا کراتے ہیں. عوام، خواص سے، جاہل علماء سے، بے دین لوگ دینداروں سے یہ کہتے ہیں کہ جی دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.
دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق. اور میں آپ سے صاف تبعیض کرتا ہوں کہ یہ کہنا کسی کا کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے. اللہ پر بہت سمجھنے کی بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. یہ اللہ پر یہ اللہ پر جھوٹ بولنا. حاجی آپ حج کر کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب دعا کرنا اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر عمل کی طلب اور ہمارے اندر عمل کا شوق ہونے کی علامت ہے کہ ہم توفیق کے لیے دعا کرا رہے ہیں. زکات دینے والے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ زکات دیتے ہیں، دعا کر اللہ ہمیں بھی توفیق دے. نماز پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کا ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا، میری بات بہت توجہ سے، میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. یہ کہنا کسی کا کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا مولوی صاحب، عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دیں گے تو اللہ اس کو عذاب بھی نہیں دیں گے. اللہ عذاب دیں گے ہی اس لیے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. اللہ عذاب کیوں دیں گے بندے کو؟ دیکھو خورشید، دھیان سے بات سنو. اللہ بندے کو عذاب صرف اس لیے دیں گے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اس جملے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے. اللہ عذاب دیں گے ہی اس لیے کہ اللہ نے بندے کو توفیق دی ہوئی ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، کیونکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کا ہونا یہ توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا توفیق. ہماری بات آسان ہے بہت سمجھنا، کیونکہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.